أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ جی الحمدللہ مولانا آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی صائم بطول تحسین فاطمہ خانوم آپ ٹھیک ہیں؟ شباہت زہرا صائم بطول صدف میں رئیسہ زہرا ناز فاطمہ. جی جی ہماری گفتگو چل جی رہی اب تھی آپ سر ٹھیک پہ. ہیں؟ جی الحمدللہ سر پہ سادہ سادہ میں میں کس چیز میں؟ سر پہ سادہ سر بخش پہ اسم. سادہ میں سر پہ سادہ بخش اسم میں چل رہی بخش تھی. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مصدر کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مصدر کے بارے مصدر کے بارے میں. میں. مصدر بتایا تھا کہ مصدر ایک ایسا اسم ہے. بولیے. جو کسی کام کے حدث یا حالت پہ دلالت کرے. حدث یعنی کام یا حالت پہ ہے نہیں. اور غیر مصدر جو اس کے برخلاف ہو جو کام یا حدث پہ ایسا اسم ہے. یہ بھی اسم غیر مصدر بھی. مصدر بھی اسم ہے لیکن فرق کیا ہے؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو ایسی حالت ہے مثلا النصر. نصر کہتے ہیں مدد کو. یہ مصدر ہے. مدد ایک کام ہے نا حدث ہے اس پہ دلالت کر رہا ہے. لیکن قلم اسم تو ہے لیکن کیا ہے کسی کام پہ دلالت کر رہا ہے. کوئی کام ہے. قلم نہیں نئی حالت ہے. لہذا اسے کہتے ہیں غیر مصدر. مصدر اور غیر مصدر یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. مصدر اور غیر مصدر. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا تھا کہ مصدر تین قسمیں بتائی تھی. مصدر اصلی، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. مصدر اصلی مصدر میمی مصدر ثانوی. مصدر یا تو مصدر اصلی ہوتا ہے، مصدر اصلی، مصدر میمی میمی اور مصدر مصدر ثانوی. صناعی. دکھ نہیں رہا نا کسی کام کے تو یہ ہے نہیں. مصدر صناعی. پھر بتایا تھا کہ مصدر اصلی جو ہوتا ہے یعنی ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لینا خراب بھی ہو گئے جی بہت سے تو چل ہی نہیں رہے وہ. ٹھیک ہے. جی ابھی ہاف ٹائم میں لے آؤں یہیں پہ چیک کر. ٹھیک ہے. مصدر اصلی ڈالنا سب میں ہو سکتا ہے کوئی چالو ہو جائے. ہر ایک فعل کا ایک مصدر اصلی ہوتا ہے. ایک مصدر ہے ہر فعل کا. چاہے اور جی فعل کتنے طرح کے ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. فعل یا ثلاثی مجرد ہوتا ہے. ثلاثی جی مجرد یعنی ایک ایسا فعل جس میں تین تین حرف تین اصلی ہوں حرف اور اور اسی کے تینوں علاوہ اصلی ہیں. کوئی زیادہ. ٹھیک ہے. یا ثلاثی مزید بھی ہوتا ہے جیسے بولیے ناصر تین حرف اصلی ہیں نون صاد اور کچھ زیادہ بھی ہے. تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے یا تو تحسین میں فعل یا ثلاثی مزید یعنی تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو ثلاثی مجرد. تین اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو ثلاثی مزید. یا فعل رباعی مجرد ہوتا ہے جیسے داراجا. یا رباعی اخرج مزید ہوتا ہے قد اخرج. چار حرف اصلی ہیں. چار اصلی کے علاوہ ایک زیادہ بھی ہے. تو فعل چار طرح کے ہوئے نہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. فعل چاہے جو ہو ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے. جیسے نصرہ کا اصلی مصدر کیا ہے؟ نصر. استنصرہ کا استنصار. دہرجہ کا دہرجتون. ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مصدر اصلی انہوں نے دو طرح کا کہا. دو طرح کا یاد ہے بھول گئے بتائیے. ثلاثی مجرد کا الگ ہوتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد بھی الگ آئے گا. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. ٹھیک ہے. یا تو مصدر ثلاثی مجرد کا ہوگا پہلے ثلاثی مجرد کا. پہلے ثلاثی مجرد کا مصدر
مصدر اصلی یا تو فعل ثلاثی، دیکھیے میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں، پڑھا چکا ہوں یہ بات اس لیے، یا تو فعل اصلی فعل ثلاثی مجرد کا ہوگا جی، یا فعل اصلی غیر ثلاثی مجرد کا ہوگا، غیر ثلاثی، غیر ثلاثی مجرد میں کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، یہ غیر ثلاثی مجرد ہے نا، یعنی ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی فعل، غیر ثلاثی مجرد ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی جو فعل ہیں ان کا مصدر اصلی۔ تو اس کے بارے میں کیا پوائنٹ بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کیا پوائنٹ بتایا تھا جی؟ تحسین محمد عیسیٰ صاحب نے کیا بتایا تھا؟ فعل ثلاثی مجرد کا جو اصلی مصدر ہے اس کا کوئی واضح قاعدہ معین نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جیسا آپ نے نصرہ کا نصب استعمال کیا ہے تو آپ نصر ہی استعمال کر سکتے ہیں، جلاسہ کا جلوس جی استعمال کیا ہے، لیکن نصرہ کا مصدر اصلی ہے نصر، کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن پہ، نصر فاعل، لیکن فتح کا مثلا یا کروما کا کرم فعال کے وزن پہ ہے، کس وزن پہ ہے؟ فعال، ساکن یا زبر ہے مصدر میں، یعنی یا کہیں پہ فعول جیسے جلاسہ کا جلوس، جلوس کا مصدر ہے اصلی، یعنی جلوس کس وزن پہ؟ فعول کے وزن پہ، فون کہیں پہ فعال جائے گا آپ کو جی، کہیں پہ جی مثلا فعالت کے وزن پہ مل جائے گا آپ کو حاکاتن، فعالتن کے وزن پہ۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو فعل ثلاثی مجرد جو ہے اس کا اصلی مصدر مختلف وزن معین پہ نہیں آتا ہے۔ ہے، مختلف وزن پہ آتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، سماعی ہے، سنا ہوا جیسا آپ نے یوز کیا، لیکن ہاں کچھ غالبی نیم ہے کہ غالباً اگر ایسا ہوگا تو اس وزن پہ آئے گا، جیسے بتایا تھا کہ فعال اگر لازم ہے جیسے جلسہ فعال تو اس کا مصدر اکثر فعول کے وزن پہ آئے گا، جلسہ جلوس ہے نہیں، جی سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ سب ہم نے پڑھا تھا جی۔ نشاط فاطمہ نقوی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو لیکن غیر ثلاثی مجرد جو فعل ہیں، ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر جو باقی فعل بچتے ہیں ان کا اصلی مصدر معین ہے، ان کا اصلی مصدر معین ہے، وہ جیسے ثلاثی مزید فی کے، یاد ہے ہم نے مشہور 10 باب پڑھے تھے جی، کون کون سے باب؟ افعال، باب افعال، ایک کا جو باب کا نام ہے وہ اس کا مصدر کا وزن بھی ہے، جیسے باب استفعال، جیسے استنصار وہ اس کا مصدر بھی ہے، استنصار، استخراج، استغفار، یہ مصدر ہے، اسی وزن پہ آئے گا ہمیشہ، استفعال کے وزن پہ آئے گا، باب استفعال کا مصدر ہمیشہ استفعال کے وزن پہ آیا جائے گا، استخراج، استفعال، استنصار، استغفار، ٹھیک ہے؟ یا باب افعال ہے، افعل یفعل افعال، اکرم یکرم، تو ہمیشہ اس کا مصدر اصلی افعال کے وزن پہ آئے گا، جیسے اکرام، اخراج، اکرام، اخراج، اظہار۔ باب تفعیل پہ آ جائیے، صرف یصرف تصریف، تو باب تفعیل کا تصریف مصدر اصلی تفعیل کے وزن پہ آئے گا، تصریف، تقریر، ٹھیک ہے، تقریر، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی 10 باب ہیں، مشہور 10 ہیں، غیر مشہور سب ملا کے 25 ہیں، سب ان کا وزن معین ہے مصدر اصلی کا۔ باب یہ دہراجہ رباعی مجرد کا بھی دہراجہ کا ایک باب پڑھا تھا، دہراجہ دہراجہ دہراجہ، تو اس کا مصدر فعلتن کے وزن پہ آئے گا، دہراجہ، تدہراجہ کا تفاعل کے وزن پہ آئے گا، تدہرج، ہے نہیں؟ ان کا جو فعل ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی جو فعل بچتے ہیں ان کا اصلی مصدر کا وزن معین ہے، لیکن فعل غیر جو فعل ثلاثی مجرد کا مصدر ہے اس کا مختلف وزن پہ آتا ہے، غالبی وزن ہم نے بتا دی کہ غالباً ایسا ہوگا تو اس وزن پہ آئے گا، ہے نہیں؟ پھر ہم نے مصدر میم پڑھا تھا، مصدر دیکھیے میں پڑھا چکا ہوں، ویڈیو موجود ہے، جو نہیں دیکھ پائے یا وہ دیکھ لیجیے گا، میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ پلے لسٹ پھر میں نے یہاں پہ بتا دیا ناسا، یہ ثلاثی مجرد ہے، غیر ثلاثی مجرد میں تو اس طرح اس سارا موبائل مجرد جیسے دہراجہ، موبائل مزید جیسے، یہ میں ریوائز کر رہا ہوں اس طرح،
تھوڑا سا مصدر اصلی کیونکہ مصدر میمی پڑا. اب دیکھیے اب آتی ہے بات مصدر میمی پہ. نام سے ہی پتہ لگ رہا میم والا مصدر. ہر فعل کا مصدر اصلی تو ہوتا ہی ہے, مصدر میمی بھی ایک بھی ہوتا ہے. فرق کیا ہے مصدر اصلی اور میمی میں؟ سیم کس چیز میں ہے؟ سیم معنی میں ہے. یہ مصدر اصلی کے معنی وہی مصدر میمی کے معنی سیم معنی ہے. جو معنی ٹھیک ہے مصدر اصلی میں نصر کے مدد کرنا, ضرب یعنی مارنا, پیٹنا, وہی معنی اس کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب سیم معنی ہے. فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ دو فرق ہیں. ایک فرق تو یہ کہ اس کے شروع میں میم زائدہ ہوتا ہے, میم سے بنتا ہے, اور یہ زائدہ تکے میں نہیں ہے, قاعدتاً بڑھایا جاتا ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ مصدر اصلی ثلاثی مجرد سے اس کا وزن معین نہیں ہے, مختلف وزن پہ آتا ہے, لیکن یہ قیاسی ہے, اس کا وزن معین ہے. اسی لیے آپ نے ایک نقطہ بتایا تھا, کسی کو یاد ہے کہ مصدر میمی کی عربی میں زیادہ اہمیت ہے. کیوں؟ کیونکہ معین ہے, ثلاثی مجرد کا وزن معین ہے, زیادہ استعمال بھی اس کا ہے. کیونکہ جب ثلاثی مجرد فعل آپ کے سامنے کہیں آ جائے کوئی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا اس کا مصدر کس وزن پہ ہوگا. یا تو رٹا ہوا ہو, آپ کو یاد ہو, ورنہ آپ کو ڈکشنری تلاش کرنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو نہیں پتا دہراجہ کا مصدر اصلی کیا ہے, لیکن جب مصدر میمی کو پتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مصدر میمی بنتا کیسے, آپ خود بنا دیں گے, آپ خود بنا دیں گے. اس لیے آپ کو مصدر اصلی کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کسی فعل کا, تو سیدھا اٹھا کے اس کا مصدر میمی استعمال کیجئے, معنی تو سیم ہے نا تحصیل میں. آپ اگر عربی لکھیں, عربی بولیں, یا عربی میں تقلید کریں, یا عربی میں بات چیت کریں, اگر کسی فعل کا مصدر استعمال کرنا پڑے اور اس کا مصدر اصلی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہوگا, تو غلط بولنے سے بہتر ہے مصدر میمی مصدر استعمال کیجئے اس کا. جی جی. اب مصدر میمی کا بتایا تھا, اس کی بھی دو صورتیں ہیں, یا تو ثلاثی مجرد کا یا غیر ثلاثی مجرد کا. پہلے غیر ثلاثی مجرد کا, یا تو ثلاثی مجرد کا یا ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی فعل کا مصدر میمی. کا ثلاثی مجرد کا یاد ہے نا, یا مفعول کے مصدر کا آتا ہے, یا مفعول, یا کیا فرق ہے مفعول اور مفعول میں؟ یہاں پر عین فعل پہ زبر ہے, فتح ہے یا کسر ہے, مفعول یا مفعول. بتایا تھا کہ بھائی اس پہ لائیں یا اس پہ لائیں, آپ کو دیکھنا ہوگا اگر فعل میں مثال واوی ہے, مثال واوی ہے, مثال کسے کہتے ہیں جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو, مثال واوی جس کے فاعل فعل کی جگہ واو ہے, ایسا فعل ہے اور اس کا مضارع میں واو حذف ہو, وعدہ یا, تو پھر ایسے جتنے بھی افعال ہیں, جتنے بھی فعل آپ کو ایسے ملے مثال واوی ہو, مضارع میں ان کا واو حذف ہوا ہو, تو ان کا ہمیشہ مفعول کے وزن پہ آئے گا, موعد, لیکن واو پلٹ آئے گی, موعد, وعدہ یعد موعد, وعدہ یعد موعد, ہے نہیں, یہ مصدر میمی ہے. اس کے علاوہ باقی جگہ مفعول کے وزن پہ آئے گا, لیکن کبھی کبھی جہاں پہ مفعول کا ہونا چاہیے مفعول بھی استعمال ہو جاتا ہے, تو وہ کچھ ہی مثالیں ہیں, ان پہ کوئی قیاس نہیں کیا جاتا. آپ اس کو ڈیمو نہیں لا سکتے کہ یہ تو قاعدہ ٹوٹ گیا آپ کا, کہ یہاں تو مثال واوی اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پھر بھی مفعول کے بجائے مفعول کیوں آ گیا. جیسے مبیت کا بتایا تھا, تو کہا تھوڑی کم ہے وہ, ٹھیک ہے, قاعدے سے ہٹ کے کم ہے, لہذا اس کو آپ دلیل مت بنائیے گا. جی سائے میں جی نشاط پہنچے میں, ناس پہنچے میں, یہ تو تھا فعل ثلاثی. اس جی کا مطلب یہ ہوا کہ مصدر میمی فعل ثلاثی مجرد کا مفعول یا مفعول کے وزن پہ آئے گا. اب نصرہ ہے, مثال بھی نہیں ہے وہ, کیونکہ فاعل فعل کی جگہ واو نہیں ہے, لہذا مفعول نہیں مفعول کے وزن پہ آئے گا. تو نصرہ کو مفعول کے وزن پہ کیسے کریں گے؟ من, لیکن میم ساکن منصر, نصرہ ینصر منصر, ہے نہیں, سمجھ میں آیا؟ قتل یقتل مقتل, ٹھیک ہے, مقتل. لیکن یہ تو تھا ثلاثی مجرد سے, لیکن غیر ثلاثی مجرد سے کیا بتایا تھا؟ مصدر میمی اسی فعل کا جو مفعول ہے, مجهول, مفعول مجهول, اس کا مضارع مجهول, اس کے مضارع مجهول کے وزن پہ آئے گا, بس میم مظلومہ شروع میں ہوگی, میم مظلومہ. مثال کے طور پر مضارع مجهول بنتا کیسے ہے مجرد کا؟
مثال کے طور پر استنصرا ماضی ہے، اس کا مضارع کیا ہے؟ یستنصرو، یستنصرو۔ مضارع مجهول بنانے کا طریقہ کیا بتایا اس کا؟ ما قبل آخر کو فتحہ بتا دیں گے اور علامت مضارع کو سمجھا دیں گے۔ اسی وقت پہ آئے گا، فرق یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم آ جائے گا۔ جی مستنصرون، ابھی تنوین ہے، مستنصرون یہ اس کا، تو اس کا مطلب ثلاثی مجرد سے تو مفعول یا مفعول کے وزن پہ آئے گا مصدر میمی، لیکن فعل ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جو افعال ہیں ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید، ان میں مصدر میمی اسی فعل کا جو بھی فعل ہو، باب استفعال کا فعل ہے، باب تفعیل کا مفعلہ کا جو بھی ہے، اسی کا جو مضارع مجہول ہے اسی وزن پہ آتا ہے، بس میم مضمومہ۔ اس کا مطلب اس میں مفعول ہے نا، یہ یاد ہے، یہ کہی کہ اس کا جو اس میں مفعول ہے فعل غیر ثلاثی مجرد کا جو اس میں مفعول ہے وہی اس کا مصدر میمی بھی ہے، سیم استعمال ہوتا ہے۔ قرینے سے سمجھیں گے کہ یہاں پہ یہ لفظ مفعول ہے یا عبارت میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مفعول ہے یا مصدر میمی۔ کیوں؟ کیونکہ مضارع اس کا اس میں مفعول کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے تو اس میں فاعل مستنصرون اور فتح دیں گے تو مستنصرون۔ جیسے باب افتعال میں آپ نے دیکھا تھا اجتہاد، اجتہاد یجتہد، یجتہد۔ ہاں اس میں فاعل کیا تھا؟ میم مضمومہ لائیے، ما قبل آخر کو کسرہ دیں مجتہدون تو اس میں فاعل مجتہدون، اور اگر بتا دیں کہ مجتہد تو اس میں مفعول۔ جیسے آپ باب تفعیل میں جا کے اسے دیکھیں، کلفا، کلفا تکلیف سے، کلفا یکلفو تکلیف، یکلفو۔ اب اس کا اس میں مفعول، اس میں فاعل کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، ما قبل آخر کو کسرہ دیں مکلف تو خدا، اور اگر ما قبل آخر کو فتح دیں مکلف تو بندے۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف دینے والا۔ تکلیف دینے والے تکلیف کو کے معنی زحمت نہیں ہے، کبھی اردو والا تکلیف سوچے، تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ آپ ذمہ عربی میں داری۔ جا کے دیکھیں، تکلیف نوشتی، تکلیف نوشتی یعنی جو کل ہم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی وہ لکھ لیا، ہوم ورک لکھ لیا۔ تو تکلیف کے معنی اردو والا تکلیف نہیں ہے، کبھی آپ کہیں کہ مکلف تکلیف دینے والا تو اللہ تو بندوں کو تکلیف بھی دیتا رہتا ہے، وہ تکلیف نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آپ تکلیف یعنی ذمہ داری دینے والا، تو مکلف اگر پڑھیں گے تو خدا ہو جائے گا ذمہ داری دینے والا، اور مکلف ذمہ داری جسے دی گئی ہو۔ تو ہمیں کیا ذمہ داری گئی؟ نماز کی، روزے کی، تو ہم مکلف ہیں۔ ہم 15 سال کا لڑکا 13 سال 9 سال کی لڑکی ہو جائے تو وہ مکلف ہے، کیا ہے؟ مکلف۔ مکلف ہے اور مکلف کون ہے؟ اللہ اللہ نے تو ذمہ اللہ۔ داری دی ہے، ہاں وہ مکلف ہے، مکلف ہے۔ تو یہی اس کا مکلف، اس میں مفعول بھی ہے اور مصدر میمی بھی وہی ہے جو کہ بتایا تھا، اس کے مضارع مجہول کے وزن پہ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آیا مستنصرون، اس کا آیا مکلف ہے، نہیں یہ مصدر میمی تھا، مصدر میمی۔ نہیں بتا دوں، آج ہمیں پڑھنا تھا مصدر صناعی، مصدر صناعی۔ خود اس ورڈ سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ صناعی کس چیز سے بنا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ صناعی کس ورڈ سے بنا ہے؟ صناعت سے۔ صناعت کسے کہتے ہیں؟ کاریگری کو۔ صناعت کسے کہتے ہیں؟ کاریگری کو۔ صناعت اردو میں کہتے ہیں کاریگری۔ بھائی آپ کی صناعت پیشہ کاریگری، کاریگری بھائی فلاں انسان کو صناعت میں، مطلب صناعت چیزیں بنانا، یہ اسے کہتے ہیں صناعت۔ کیا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صناعت۔ صناعت تو اسے مصدر، اسے جو کہہ رہے ہیں مصدر صناعی، کیوں کہہ رہے ہیں اس کو مصدر صناعی کو؟ کیونکہ یہ بنایا گیا ہے اس لیے۔ آسان، کیونکہ یہ اصل میں مصدر تھا نہیں، کاریگری کر کے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا، یا اب بھی کر دیتے ہیں جوان لڑکے لڑکیاں، جیسے تو آپس میں دوست و احباب کالج اسکول میں ایک نئی لینگویج بنا لیتے ہیں،
کفا جفا رفع خو کچھ بھی بنا لیتے ہیں، یعنی کرتے ہیں نہیں کرتے کوئی لینگویج نہیں ہے لیکن بنا لیتے ہیں مثلا تو لینگویج نہیں ہے لیکن بنا لیے انہوں نے ورڈز بنا لیتے ہیں. جیسے پورب سائڈ میں جو ہے وہ ہر چیز کے آخر میں وا یا با لگا دیتے ہیں، وا یا آ. کیا کھائے گا آپ کی طرف بولتے ہیں نہیں جی مبارک پوروا اور راغب ہوا ادھر راغب ہوا نہیں راغب ہوا وہ بنا لیتے ہیں. وہ ایسے راغب ہوا تھوڑا ہی راغب نام ہے بیچارے کا کہہ دیتے ہیں راغب ہوا ادھر ہاں وہ جو بھی ہے بہرحال جی بہن ہے جیسے آپ کہتے ہیں بہن یا بھائی مبارک ہو میں آپ کی طرف کیا کہتے ہیں بہنی بہنی بھائی لڑکی کو کہتے ہیں بہنی اور لڑکے کو بابو لڑکے کو بابو لڑکی کو بہنی اے بہنی ذرا ادھر سننا اے بہنی بہنی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس ورڈ وہ تھوڑا ہی ہے لیکن یہ بنا لیتے ہیں اپنے علاقے کے حساب سے. ایسے ہی یہ جو مصدر صناعی ہے وہ مصدر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہوں آپ سے جاہل کیا ہے جاہل جاہل اس میں فاعل ہے نہیں ہے نہ جی جاننے والا جاہل جی نہ جاننے نہ والا اس میں جاننا فاعل ہے لیکن اسی سے بنا لیا جاہلیت. کیا بنا لیا جاہلیت 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 یعنی جاہل ہونا. اب ہو گئے مصدر کے معنی ہے نہیں جاہلیت جاہل ہونا. عالم عالم عالمیت عالم ہونا ہے نہیں. مثلا میں کہوں ایران ایران ایرانی ایران ابھی یہ کوئی حرکت کرتے میں دکھا دیا آپ نے اپنی ایرانیت ایرانی ہونا ایرانیت ایرانی ہونا ہے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں حیوانیت انسانیت اسی سے ہے. حیوانیت اور جی انسانیت اسی سے ہے. حیوان جی کوئی مصدر نہیں ہے اس میں جامد ہے. انسان کوئی مصدر نہیں ہے اس میں جامد ہے. اسم جی ہے اور اسم بھی مشتق نہیں ہے جامد ہے. یہ بھلے مشتق ہے کبھی اس میں مشتق سے بنتا ہے کبھی اس میں جامد سے نہیں. اس میں جامد ہے لیکن مصدر صناعی بنا لیا حیوانیت 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 دکھا دی حیوانیت تم نے. ہاں جی مثال کے طور پر آپ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جائیں اور ان میں ایک دو دوست تمیز باقی لوگ تمیز سے کھا رہے ہیں اور ایک دو دکھا دے دکھا دیا حیوانیت. آپ کیا کہیں گے پھر صاحبہ پھر آپ کہیں گے یہ تو سب کھا گئی ہے تحصیل میم تو کیا کہیں گے دکھا دی حیوانیت اس نے جی دکھا دی حیوانیت. یا مثال کے طور جی آقا پر انسان یار انسانیت تو رکھو کچھ تو انسانیت دکھاؤ جی جی انسانیت یعنی انسان ہونا انسانیت. تو آپ آقا نے کم از کم یہ مثال آف جی لائن والوں کو دے دیتے. جی آقا یہ مثال جو ہے نا یہ لڑکوں کے لیے تھی. اچھا یہ حیوانیت والی ہے انسانیت والی حیوانیت والی. حیوانیت والی. تو پھر آپ بھی کچھ انسانیت دکھائیے ٹھیک ہے. پہلے مثلا دکھا دی مثلا میں کہوں دکھا دی ہندیت پاکستانیت دکھا دی پاکستانیت ایرانیت سمجھ میں آیا نہیں. جی اب آپ کو ان سب چیزوں کو ان مثالوں کو پڑھیے. اس چیز میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کیسے بنایا ہوگا مصدر صناعی یا مشددہ ایک تا لگا دینی ہے مشدد یا اور ایک آخر میں بولتے لگا دینی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی آگا جی قاعدہ سمجھ میں آ گئی کہ مصدر صناعی اس میں جامد کیا ٹھیک ہے ایک کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس میں مصدر صناعی کی اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے تو کیا کہیں گے مصدر صناعی ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی تو مصدر والے ہوتے ہیں اور وہ بنایا کیسے جاتا ہے کلمے کے آخر میں یا مشدد اور تا بڑھا کر. اسم کے آخر میں اسم کے آخر میں بولیے یا مشدد یا عطا مشدد. یا مشدد اب انہوں نے کہا مطلقاً. اب اسم چاہے جامد ہو جیسے انسان
یا مشتق ہو، جیسے عالم مشتق سے کہتے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول ہے نہیں، تو یا تو اسم جامع ہو چاہے مشتق، کوئی سا بھی اسم ہو اس سے بنا لیتے ہیں یا مشددہ ایک تا لگا کر. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ بتائیں گے، کل بتائیں گے. فی الحال مثال یہ لکھواؤں گا میں، فی الحال مثال دے دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اب ادھر دیکھیے، اس میں منصوب آپ آگے پڑھیں گے، فارسی میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا نسبت. مثال کے طور پر ایرانی، من ایرانی هستم، ایرانی. شما پاکستانی هستی، من هندی هستم. ہندی، ہندی یعنی آپ کو یاد ہے یا نسبت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں منصوب سین والا، یعنی کسی اسم کو کی طرف نسبت دے دینا. جیسے آپ نے اردو کے قاعدہ نمبر 2 میں پڑھا ہوگا، علوی، جعفری، نقوی، یعنی کسی شخص یا کسی چیز سے نسبت دے دینا، کسی شخص یا کسی چیز سے نسبت دے دیں. مثلا یہ چیز مثلا لوہے کی ہے، اب میں اس چیز کو لوہے سے نسبت دے رہا ہوں تو میں کہوں گا آہنی، آہنی. پلاسٹک یہ تو پلاسٹیکی ہے نہیں، ہندوستانی ہے تو ہندی. تو یہاں پر میں نے آہن کی طرف نسبت دی اس چیز کو، مثلا لوہے کی ہے، مثلا میں نے اسے نسبت دی لوہے کی طرف، آہنی. تو لوہا جگہ کا نام ہے، شخص کا نام ہے، چیز کا نام ہے، تو یہاں چیز کی طرف نسبت دی. میں نے کہا لکھنوی تو میں نے لکھنؤ کی طرف نسبت دی، تو یہاں جگہ کی طرف نسبت دی. میں کہوں نقوی، امام نقوی کی طرف نسبت دی، تو یہاں شخص کی طرف نسبت دی. کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کی طرف چیز نسبت کی دی طرف جاتی ہے. اس نسبت. میں منصوب میں اس کے بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ یا مشدد آخر میں لے آتے ہیں، ایرانی، ہندی. اب آپ کہیں گے بات تو مصدر ثنائی کی چل رہی تھی، یہ کہاں سے آ گئی بات؟ اس میں منصوب کی، اس میں منصوب کی بات یہاں سے آ گئی کہ اگر آپ کسی اسم منصوب سے مصدر ثنائی بنانا چاہ رہے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ آلریڈی یہاں یا مشددہ ہے اور اس کو بنانے کے لیے یا مشددہ لگانی پڑتی ہے تا. تو کیا اگر لگانے لگے یا تو دو یا یہ ہو گئی، دو یا چار یا ایک جگہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر کسی اسم منصوب سے بولیے یا بنانا چاہ رہے ہیں اس میں مصدر ثنائی، وہ والی یا ہٹ جائے گی، ایرانیت، ہندیت. ٹھیک ہے نہیں؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ بات بھی بتائیں گے. ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں پلٹ آتی ہیں. اگر یہاں پہ حذف کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہلے سے حذف ہوا ہے. بعض یاد ہے نا شروع میں بتایا تھا کچھ حروف اس میں سے جن کا حرف اصلی حذف ہو جاتا ہے جی، کبھی اس کے بدلے کچھ لایا جاتا ہے، کبھی نہیں لایا جاتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پلٹ آتا ہے پھر اسے بناتے وقت. جیسے اس میں منصوب کے بارے میں ہے، اگر کچھ ید مثلا ید تھا، واو حذف تھا، اگر ان کا اس میں منصوب بنا یدوی، اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلموں کو اس کے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہیں. وصلی اللہ السلام علیکم. علی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلى یہ میں محمد نے ایسے سمجھایا ہے جیسا آپ کو جو پہلے سے آتے انہیں پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. میں پہلے ایسے مثالوں سے سمجھاتا ہوں، پھر پریکٹس کراتا ہوں، پھر اس کے بعد خالی نہیں چھوڑتا کہ آپ کہیں کہ ابھی کچھ سمجھ تو بعد میں اگر سمجھ میں نہیں آیا یاد کرنا تو کیسے کرنا، میں لکھواتا بھی ہوں. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. آپ لوگ پریکٹس کریں گے سب اچھے سے اور ٹائم پہ کلاس آئیں گے. خدا انشاءاللہ. خدا حافظ.